ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی کامیابی اور اس کی نجات اپنے دین اور اسلام میں رکھی ہے، اور انسان کے وجود کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے، وہ حکم الہی کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا بنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کے مقصدوں میں سے اولین مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور بنایا، ایک نظام بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت، اپنے اصول کے تحت اس دنیا کو بنائی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنا تھا، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بنایا، اصول بنائے، نظام بنایا۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج 7 دن میں تیار کیے گئے، اور جو ایام کے مطابق جو دن گزرتے ہیں، یہی دنوں میں سے ہر چیز کو الگ الگ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو کن یعنی ہو جا، بس ہو گئی، یعنی اتنی طاقت رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن رب کریم کو اس بات کی کیوں ضرورت پڑی؟ ایک دن آسمان بنایا تو دوسرے دن زمین بنائی، کوئی دن سورج بنایا تو کوئی دن پہاڑ بنائے۔ یہ سب بنانے کی وجہ کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ جو انسان کو پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتانا ہے کہ تمہارا پروردگار خود ایک اصول کے تحت جاتا ہے، ایک ضابطے کے تحت جاتا ہے، تاکہ تم بھی اپنے آپ کو سمجھو اور اپنی تخلیق کو دیکھو کہ جس طریقے سے معصوم سا بچہ ایک دم کھانا شروع نہیں کرتا، ترتیب وار وہ اپنے غذا کی خوراک کو الگ الگ حصوں میں بانٹے ہوئے رہتا ہے کہ عمر کے تقاضے کے حساب سے اس کی غذا تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان پروان چڑھتا ہے، تو اسی پروان چڑھنے کے اندر اس کی بھلائی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔
تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ انسانوں کو، ساری انسانیت کو بتا دیتے کہ میرے احکامات کو مانو، میرے فرامین پہ چلو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ضابطے کے تحت، اپنے اصول کے تحت، اپنے نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے سے انسانیت تک اپنے پیغام کو پہنچایا کہ انسانوں، میں نے تم کو جو پیدا فرمایا یوں ہی نہیں، بلکہ میرے احکامات پر، میری تعلیمات پر چلنے کے لیے میں تمہیں پیدا فرمایا ہوں. تو نبی شریعت لائے اور ہم تک اپنی تخلیق کا مقصد ہم کو سمجھائے. اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر ہمارے اندر اس بات کی صلاحیت ہے، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات کو انبیاء علیہ السلام نے تکمیل فرما دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین و شریعت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دیا ہے. یعنی جو دین اور شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا چاہتے تھے اور انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتے تھے، اب سے لے کر قیامت تک وہ تمام اصول اور تمام ضابطے اور وہ قانون جو انسانوں کے لیے درپیش ہوتے رہیں گے، وہ تمام ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر، دین کے اندر مکمل فرما دیے ہیں. اور خود رب کریم فرماتے ہیں آگے، میں اس دین و اسلام سے راضی اور خوش ہوں، اور جو اس کے اوپر چلے گا میں اس سے بھی خوش ہوں. تو لہذا یہاں پر ہمیں رک کر دو پہلوؤں کو دیکھنا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. کیونکہ شرع فقہ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اگر انسان پہاڑوں میں پیدا ہو اور اس کو اپنے وجود کا پتہ نہیں، لیکن اس بات کی سوچ رکھتا ہو، اس بات کی اس کو شعور آ گیا ہو، اس بات کا شعور اس کو آ گیا ہو کہ سورج نکل رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، اتنی صلاحیت اگر اس کے اندر پیدا ہو گئی انسان کے اندر، جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں پیدا ہوا، اب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور وہ اس بات کو جانے کہ وہ رب ہے جو اس سورج کو نکال رہا ہے اور غروب کر رہا ہے، سورج کو طلوع کر رہا ہے، سورج کو ڈبا رہا ہے. جب اس بات کا اس کو احساس ہو گیا تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو چھوٹ نہیں ہے. ایسے انسان کو نہ انسانیت کی کوئی نام و نشان ہے، تو ایسے مقام پر بھی انسان کو اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ رب ہے، ایک ہے، اللہ ہے، پروردگار ہے. اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، یہ اس کے لیے اتنا فرض ہے. تو اندازہ لگائیے جس کے پاس کوئی نہیں پہنچا، بس اس بات کا اس کو احساس ہوگا تو اس کے اوپر یہ فرض ہے. اب تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو چلا کر قرآن اور نبی کی شریعت کو ہم تک پہنچائے ہیں. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک ایک حکم کو، ایک ایک طریقے کو اور ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی میں لانا، یہ عین فرض ہے ہمارے لیے. اگر ہم چھوڑتے ہیں اس چیز کو یا اوروں کا دیکھا دیکھی ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو عزیزان گرامی، یہ ہم اپنے پیر پر ہم کراڑی مار رہے ہیں، ہم خود کا خسارہ کر رہے ہیں، ہم خود کا نقصان کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہی ہے. ہمیں صریح اور بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہے، احکامات الہی ہمارے پاس ہے، نبی کی شریعت ہمارے پاس ہے اور اللہ کا ایک ایک حکم ہمارے پاس ہے. لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے؟ اس بات کو دیکھیں، اس بات کے اوپر ہم غور کریں. اللہ کا حکم ہے کہ اے بندو
تم 5 وقت نماز پڑھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے. یعنی رب کریم کے سامنے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے، تو اگر بندہ چاہتا ہے تو روزانہ 5 وقت وہ کام کر سکتا ہے، وہ عمل دیکھ سکتا ہے اللہ کو، یا کم سے کم اس بات کا احساس تو رکھ سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اس بات کو ہم غور دیکھیں کہ ہم نماز کا مذاق اڑا دیے ہیں، نماز کو مذاق میں لیے ہیں ہم، کہ ہم موقع مل گیا تو کبھی 1 نماز کبھی 2 نماز، پھر دن کی بقیہ نمازیں گول، یا کبھی پڑھ لیے تو ہم جمعہ پڑھ لیے، اس کے بعد بقیہ ہفتہ ختم، نمازیں ہم پر معاف. یہ نماز کا مذاق ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے بندو تمہارے لیے تمہارے اوپر 5 وقت نماز فرض ہے. اور اس کے فوائد کیا ہیں ہم اس بات کو نہیں جانتے، ہم اس بات سے ناواقف ہیں کہ نماز کے اندر کتنے فوائد ہیں، نماز سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اب ہماری اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو کہاں پابند کریں گے؟ بتائیے. خود مجھ کو پتا نہیں، خود مجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز کے فائدے کیا ہے، نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں ہمیں کیوں بلا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. جب ہمیں ہی نہیں ہے تو ہم اپنی نسلوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو ہم کیا بتائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، ہم پہلے احکامات شریعت کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر ہم چلیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے ڈھالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے بندو تم مضبوطی سے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، میرے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر مضبوطی سے چلنے لگ جاؤ. آپسی اختلافات بازی سے، تفرقہ بازی سے تم بچ جاؤ گے اور بچے رہو گے. لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے؟ بس ہفتے میں 1-2 نماز پڑھ لیے یا دن میں 1-2 نماز پڑھ لیے، بقیہ نمازیں ہم چھوڑ دیے. تو یہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ نماز ہمارے کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائے گی کہ ہم نے نماز کا مذاق بنا رکھا ہے. بس موقع مل گیا ہم نماز پڑھ لیے، بس موقع نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی فرمایا ہے اپنے لیے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ تاکید سے فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں تمام کام و کاروبار، ہمارے تمام مصروفیات چھوڑ کر صرف اللہ کی وحدانیت میں لگنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری عبادتیں ہمیں اور بھی رکھی ہے. والدین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی خوشی میں تمہاری، والدین اگر خوش ہے تم سے تو اللہ بھی تمہارے سے خوش ہے. تو اندازہ لگائیے اگر ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کو خوش رکھ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے والدین خوش ہیں، گویا کہ میں اس بندے سے خوش ہوں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخط الرب فی سخط والدی، جس کے والدین جس سے ناراض ہیں، جس کے والدین جس سے ناخوش ہے، گویا کہ اللہ بھی اس سے ناخوش ہے. پھر ہماری نجات کہاں، پھر ہماری سربلندی کہاں، پھر ہماری کامیابیاں کہاں ہیں؟ سب ٹھپ. ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑے ہم آگے بڑھنے کی فکریں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن ہم ناکام ہوتے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہم نے تلاش کیا؟ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے فرامین میں رکھا ہے، اپنے احکامات میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم احکامات کو چھوڑ کر ہم اپنی دوڑ میں لگے ہیں، ہم اپنی محنتوں میں لگے ہیں، ہم دنیاوی فکروں میں لگے ہیں. تو کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے انسان پروان چڑھ سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کو؟ تو
تو عزیزان گرامی، اگر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بندوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جس طریقے سے حکم فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے اندر فرمایا، اگر حلال مال کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر بندہ حلال روزی کمانے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا وہ عمل عبادت میں گزرتا ہے۔ جو بندہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، اس کا کھانا کھانا عبادت ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان بھوک مٹا رہا ہے، اپنی پیاس مٹا رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں، کھانا کھانا کس طریقے سے ہے، اور بیت الخلا جا رہا ہے، یعنی اپنی غلاظت صاف کر رہا ہے، طہارت بیت الخلا جا رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کا طہارت کو جانا، بیت الخلا اپنا صاف کرنا بھی عزیزان گرامی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس بات کا ہم نے کبھی احساس کیا؟ کبھی ہم تک یہ باتیں پہنچی؟ کبھی ہم نے ان باتوں کو سمجھنے کی یا علم حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی؟ جب ہم کو ہی ان باتوں کا پتہ نہیں تو ہم اپنے ماتحتوں، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا دین اور شریعت کیسے سدھاریں گے؟ یہ چیزیں ہمیں معلوم کرنا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر پہلے ہم عمل کریں۔ دیکھیں ایک بات کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، بڑی مشکل سے ہم کم ہی لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں، لیکن آسان عمل ہے کہ 4 فرض ہیں۔ اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں تو ہم احاطہ کرتے ہوئے کہ پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ ایک سنت ہے، یہ ایک فرض ہے۔ وضو کے 4 فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ پورے چہرے کو گھیرنا دھونے کے ذریعے سے۔ پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ دو، اب جب ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم اس بات کا اپنے دماغ میں احساس لائیں، دماغ میں ریپیٹ کریں کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں، یہ جو ہاتھ دھو رہا ہوں، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اب ہم جب روزانہ ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر ریپیٹ کرتے جائیں گے، دہراتے جائیں گے، تو وہ عمل ہمیں یاد رہے گا۔ اسی طریقے سے وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جب ہم مسح کر رہے ہیں تو ہم اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وضو کرنے اور وضو ہونے میں جو 4 فرض رکھے ہیں، وہ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پھر چوتھا نمبر اس کے اندر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہاں تک دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ یہ 4 چیزوں کا جب ہم احساس کریں گے، جب ہم سوچیں گے وضو کرتے وقت، تو ہمیں وہ یاد رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو شریعت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، ہم پانی پی رہے ہیں تو شریعت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، ہم جب کمانے نکل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم کس طریقے سے کمائیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، حلال مال کمانے جا رہے ہیں، یا اپنی بیوی بچوں کو ہم نکاح کر رہے ہیں، تو نکاح کرنا ہے تو اس میں نبی کی شریعت کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے، اس کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، اتنا بہت خطرناک بنا لیا ہے کہ آج کے زمانے میں زنا کرنا آسان ہے۔ آج اچھا دینی مزاج رکھنے والا گھرانہ بھی، تعلیم یافتہ گھرانہ بھی اس بات سے کوسوں دور ہے کہ وہ شریعت کے اوپر، دین کے اوپر، نبی کی سنت کے مطابق اپنا نکاح کرے۔ رسومات، غیر ضروری اخراجات کے اندر وہ اپنا گاڑی کمائی، حلال کمائی خرچ کر رہا ہے۔ یعنی ہم بڑی محنت کے ذریعے سے، بڑی کوششوں کے ذریعے سے، سالہ سال سے ہم وہ پونجی جمع کیے تھے، وہ مال جمع کیے تھے، بس نکاح کا موقع آ گیا تو ہم اس کو اس انداز سے اڑا دیتے ہیں، نہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، پھر ہم فقیر کے فقیر رہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو بھول گئے، نبی کی شریعت کو بھول گئے، ہم غیر ضروری رسومات کے اندر پڑ گئے، جس کی بنا پر عزیزان گرامی
ہماری وہ گاڑی کمائی اور وہ محنت جو برسا برس سے ہم کر کر جمع کیے تھے وہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں، دنوں کے اندر ختم ہو گئی۔ حالانکہ شادی تو وہ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا کہ صحابہ سے کہا کہ آپ آتے آتے اپنے اپنے گھروں سے ٹفن لا لیں، توشہ لا لیں، کھانا لا لیں، میرا ولیمہ ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ جو جو اپنے اپنے گھروں سے توشہ لائے تھے، ٹفن لائے تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان کھولا، ایک دوسرے کو کھانا نوالا کھلائے اور مبارکباد دیتے ہوئے نکل گئے۔ یہ ولیمہ ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس گھر میں نوجوان بچی ہے، اس گھر سے میرا رشتے کے بارے میں بات کر کر آئی ہے۔ تو وہ صحابی اپنے دوست کو کہا، تو وہ دوست گئے گھر میں، تو جب ان کے والدین سے بات کی تو ان کے والد نے کہا آپ تو فلاں کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، لیکن وہ رشتہ ہمیں مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ ہی ہمیں مطلوب ہے، یعنی ہم آپ ہی کو پسند کر رہے ہیں، تو لہذا ہم آپ کا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ تو وہی محفل میں ابھی باہر ٹھہرے ہیں انتظار میں دوست، بس نکاح ہو گیا وہاں پر، اور باہر نکل کر کہا کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا پیغام لے کر گیا تھا لیکن پیغام میرا فکس ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا رزق وہاں تھا، آپ کی کیا بولتے سو رزق وہاں تھا اور میں تلاش کر رہا تھا اس چیز کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات کہہ کر انہوں نے وہ بات ٹال دی۔ تو عزیزان گرامی، اتنا سادہ نکاح تھا، اتنا سادے انداز سے وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے، لیکن ہم انہی صحابہ کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی شریعت کو ہم فالو کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا عمل دیکھیے، ہماری زندگی کا رسوم و رواج کا ہو یا ہماری زندگی کا ایک ایک عمل دیکھے کہ ہم کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے معاملات بالکل مختلف ہیں، ہمارا رہن سہن بالکل مختلف ہے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم پروان چڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی ہمارے اندر بہت سارے رسومات ہیں جو معاشرے سے ہمارے اندر آ چکے ہیں، جیسے محرم کا مہینہ آ گیا تو ہم وہ تمام بہترین جو بھلائی کے کام ہیں ہم سب سے رک جاتے ہیں، جیسے کوئی نیا کام کرنا ہے یا نئی دکان کھولنا ہے یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں، سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا یہی عمل ہوتا ہے کہ جو کام سفر کے اندر شروع کیا جاتا ہے وہ صفر ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ سوچ اب سے نہیں بلکہ بہت زمانے سے آ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تردید فرمائی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو پکڑ کر ہم خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نبی کے طریقے کو، اللہ کے احکامات کو اور شریعت کو فالو کرنے والے بنے، ہم اپنے آپ کو سنبھالنے والے بنے، ہم دین کے اوپر، اسلام کے اوپر مکمل چلنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز دی ہے تو نماز کا مذاق نہ اڑائیں 1-2 ٹائم پڑھ کر، بلکہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے تو مکمل ہم شریعت پر چلنے والے بنے، ہم آدھا تتیر آدھا بٹیر نہ بنے، بلکہ مکمل دین پر چلنے والے بنے۔ اسی میں ہماری بھلائی اور ہماری نسلوں کی بھلائی ہے، ورنہ نہ ہمارا وجود رہے گا نہ ہی ہماری نسلوں کا وجود رہے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہودی، نصرانی اور بھی فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ دین اور شریعت کا لیبل لے کر لوگ دین اور شریعت کو مٹانے کی بھی فکریں کر رہے ہیں۔ ایسے مختلف فرقے وجود میں آ چکے ہیں، لہذا ہم ان چیزوں سے بھی ہوشیار رہیں اور ان فرقوں سے اور ان جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے بھی ہم بچتے رہیں اور اپنے آپ کو دین اور شریعت کے اوپر مکمل چلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری اور ہمارے نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب سنت نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔